حیرت میں گم ہو جائیے کہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی جا رہی تھی تو جمہوری سیاست کے بڑے بڑے نام حسین شہید سہروردی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد کے اس اقدام کی حمایت کر رہے تھے۔ محمود علی قصوری، جس نے 1973 کے آئین کا مسودہ تیار کیا تھا، اس کا بھی کہنا تھا کہ اس اسمبلی کے مصنوعی تسلسل نے اسے غیر نمائندہ قرار دے دیا ہے۔ ایسے ہی سیاستدانوں کے گروہ کی حمایت کے بلبوتے پر غلام محمد نے ایک کابینہ کا اعلان کر دیا، جسے باصلاحیت لوگوں کی کابینہ کا نام دیا گیا۔ موجودہ دور میں اسے ٹیکنوکریٹ کابینہ کہتے ہیں۔ اس کابینہ میں باقاعدہ وردی میں ملبوس افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا گیا اور ایک کامیاب بیوروکریٹ سکندر مرزا کو وزیر داخلہ۔ زبان و بیان اور اسلوب گفتگو کے اعتبار سے سکندر مرزا سے رانا ثناء اللہ تک آج بھی وزرائے داخلہ کے طرز گفتگو میں کچھ فرق نظر نہیں آتا۔ سکندر مرزا نے کہا، بعض غیر ترقی یافتہ ممالک میں جمہوریت ابھی سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور جب تک یہ سیاستدان اس عمل سے گزر رہے ہیں انہیں کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ عوام تو گنڈوں اور بدماشوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، یہ بدماش سب کچھ خراب کر دیتے ہیں، اور اس خرابی کو ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے۔ یوں وزیر داخلہ نے حلف اٹھاتے ہی اسمبلی کے چاروں طرف پولیس پہرے بٹھا دیے اور اس کے دروازے پر تالے لگا دیے۔ اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین کی رہائش گاہ کے سامنے بھی پولیس بٹھا دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکر نے اس معطل شدہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی کوشش کی تھی۔ مولوی تمیز الدین نے بیس بدلا اور گھر کے پچھلے دروازے سے رکشے میں بیٹھ کر ہائی کورٹ پہنچ گئے، جہاں وہ اس وقت تک لائبریری میں بیٹھے رہے جب تک عدالت نے فری کین کو نوٹس نہیں جاری کر دیے۔ پورے ملک میں ایک ایسا خوف تھا کہ مولوی تمیز الدین کو بحث کے لیے وکیل بھی برطانیہ سے بلانا پڑا۔ عدالت عالیہ سندھ نے کیس سنا اور چیف جسٹس کانسٹنٹائن سمیت جسٹس ویلانی، جسٹس محمد بچر اور جسٹس محمد بخش نے متفقہ فیصلہ دیا کہ گورنر جنرل کو اسمبلی توڑنے کا کوئی اختیار نہیں تھا اور موجودہ کابینہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ آئین کی روح سے جو اسمبلی کا رکن نہیں ہے وہ وزیر نہیں بن سکتا، اور اس کابینہ میں تو سول بیوروکریسی کا نمائندہ سکندر مرزا اور ملٹری بیوروکریسی کا نمائندہ جنرل ایوب خان شامل تھے۔ یہ فیصلہ اس نوزائیدہ ملک پاکستان کی عدلیہ کی پہلی اور آخری آزاد، خود مختار اور توانا آواز تھی۔ اس پورے عمل سے ایک سیاسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی اور تاریخ میں نشان چھوڑ گئی۔ اس کا نام مولوی تمیز الدین تھا، لیکن اسی آزاد فیصلے کے بعد پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک تاریک باب شروع ہوا۔ اس کا دروازہ تاریخ کے سب سے متنازع چیف جسٹس محمد منیر نے کھولا اور ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کو ایک ایسی تنگ و تاریک سرنگ میں اتارا گیا جس سے باہر نکلنے کا راستہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ غلام محمد کی حکومت فوراً سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد فیڈرل کورٹ میں اپیل میں چلی گئی۔ اس وقت ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت فیڈرل کہلاتی تھی اور اس کے ساتھ سپریم کا لفظ چسپاں نہیں ہوا تھا۔ چیف جسٹس محمد منیر نے کہا کہ ہمارے سامنے تین راستے ہیں: ایک، جہاں سے چلے تھے وہیں واپس چلے جائیں; دو، بحران سے نکلنے کے لیے قانونی پل بنائیں; اور تین، اس گہری کھائی میں کود پڑیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی دانست میں بحران سے نکلنے کے لیے ایک ایسا پل بنایا جسے آنے والی عدالتوں نے مسلسل گزرگاہ بنا لیا، اور اس راستے سے ہر آمر اور ڈکٹیٹر کے اقدامات کو جواز فراہم کیا۔ نظریہ ضرورت کی اس تخلیق سے جسٹس کارنیلس اور جسٹس محمد شریف نے اختلاف کیا۔ اب سول اور ملٹری بیوروکریسی مکمل طور پر عدالتی چھتری کے تحت آ گئیں۔ ٹھیک 3 سال بعد جب یہ ملک 1956 میں اپنا پہلا دستور بنا کر الیکشنوں کی گہما گہمی میں مصروف تھا تو بیوروکریسی کے سینئر پارٹنر سکندر مرزا نے جونیئر پارٹنر جنرل ایوب خان سے مل کر 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا دیا۔ اس وقت تک سول بیوروکریسی سینئر پارٹنر تھی، اسی لیے ایوب خان نے لکھا ہے کہ میں نے صدر سے کہا تبدیلی لانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر خدا نخواستہ ہمیں خود یہ تبدیلی نافذ کرنا پڑے گی۔ امریکی سیکیورٹی پیپرز نے اب یہ راز بھی کھول دیا ہے کہ 5 ماہ پہلے یعنی مئی 1958 کو ایوب خان اور سکندر مرزا کے ساتھ امریکی سفیر کی ملاقاتوں میں ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان صرف آمرانہ نظام میں ہی چل سکتا ہے۔ مارشل لا کے خلاف اسی جسٹس منیر کی عدالت میں 4 اپیلیں دائر ہوئیں۔
نئے آئین کے مطابق اب فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ کے نام سے پہچانی جانے لگ گئی تھی۔ اس کیس کو ریاست بنام ڈوسو کہا جاتا ہے۔ چیف جسٹس منیر نے لکھا کہ فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی ہے اور آزمائش پر پوری اتر چکی ہے اور اب اسے ایک بنیادی قانون کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ ہر کامیاب انقلاب کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا انقلاب از خود قانون ساز ادارے میں بدل جاتا ہے۔ اس دفعہ جسٹس کارنلیس بھی رام ہو گیا اور اس نے فیصلے کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ 27 اکتوبر 1958 کی صبح کو جاری ہوا اور اسی رات جو اصل قوت کا مالک تھا یعنی جنرل ایوب خان، اس نے سکندر مرزا کو کان سے پکڑ کر ایوان صدارت سے نکالا اور خود کرسی صدارت پر جا بیٹھا۔ آج اس عدالتی تحفظ گٹھ جوڑ کو اس ملک کے معاملات پر مسلط ہوئے 65 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں اس محیط سائے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ جسٹس کارنلیس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اب تو ججوں کی فہرست میں ایسے نام پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جیسے نام ہم کبھی FIRs میں پڑھا کرتے تھے۔ پاکستان کی تباہی کی داستان ایسی ہے کہ اس میں تمام اداروں نے بیک وقت اپنی تباہی کے سفر کا آغاز کیا۔ آج پارلیمنٹ، عدالت، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سب کے سب بے توقیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ بحران اس نہج پر آ پہنچا ہے کہ کسی ایک ادارے پر تمام گروہ متفق نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں عدالت وہ آخری ادارہ سمجھا جاتا ہے جس کے فیصلوں کے بعد ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور سب گروہ اسے بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ 24 فروری 1803 میں امریکہ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان مارشل نے امریکی کانگریس کے ایک ایکٹ کو غیر قانونی قرار دے کر منسوخ کیا اور ساتھ ہی لکھا کہ ہمارے سیاسی نمائندگان اس قدر بالغ نظر نہیں ہوئے کہ ہم ریاست کے تمام معاملات مکمل طور پر ان پر چھوڑ دیں۔ یہیں سے تمام مہذب ممالک کے عدالتی نظام میں عدلیہ کی نگرانی، جوڈیشل ریویو کا تصور اجاگر ہوا۔ یہ فیصلہ مشہور عام ماربری ورسز میڈیسن کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں ایسے سیاسی بحران آتے رہتے ہیں، لیکن ان ممالک کی بقا اور سلامتی اسی بات میں چھپی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ عدالتوں کو سیاسی بھرتیوں اور منظور نظر افراد کے ذریعے کبھی متنازع نہیں بنایا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں آخری اور حتمی فیصلہ عدالت کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے عدالتی نظام میں جو کانٹے بوئے تھے، آج ان کی وجہ سے ہمارا سارا لباس تار تار ہو چکا ہے۔